جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے کھانسی کے اوپر بات کی تھی۔ کھانسی کا دوسرا سلسلہ آج ہم لے کر آپ کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جو کچھ چیزیں کھانسی کے متعلق رہ گئی تھیں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے میں آپ کو عرض کریں گے۔ تو آج ہم تھوڑا سا کھانسی کو جو پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ کھانسی بیسیکلی کیا ہوتا ہے، کھانسی کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ کھانسی ایک قدرتی عمل ہے جو ہمارے پھیپھڑے اور آلات تنفس یعنی ریسپائرٹری سسٹم میں اگر کوئی موذی چیز یعنی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو آسان طریقے میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کھانسی ایک دفاعی حرکت ہے جو پھیپھڑے اور آلات تنفس موذی چیز کو دفع کرنے کے لیے در حقیقت کھانسی ایک علامت مرض ہے جو آلات تنفس میں پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ ان میں سردی لگنا، دائمی نزلہ، زکام، گرد و غبار، بخار، خسرہ، مختلف قسم کی اس میں ہوتی ہیں جس میں کھانسی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ کھانسی کی عمومی طور پہ دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں خشک کھانسی اور تر کھانسی۔ خشک کھانسی جس میں دھسکا یعنی کہ ایک زور سے دھسکے والی آواز آتی ہے، اس کو ڈرائن کف کہتے ہیں یعنی کہ خشک کھانسی کہتے ہیں۔ اور تر کھانسی عمومی طور پہ بچوں میں اور بوڑھوں میں ہوتی ہے، جو سردیوں کے موسم میں یا جہاں موسم سرد پایا جاتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے، اور اس میں کچھ بلغم یعنی زردی مائل کا بلغم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو تر کھانسی کہتے ہیں۔ اسباب کے لحاظ سے کھانسی کی اور مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں۔ جیسے سردی کی کھانسی ہوتی ہے، یہ اکثر زیادہ عمر کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے اور سردی کے موسم میں ہوتی ہے اور رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ بلغمی کھانسی ہوتی ہے، اس میں سانس کی تنگی ہو جاتی ہے بلغم کی وجہ سے، اور اس میں بلغم بھی خارج ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا ہے کہ اس میں بلغم بہت کم خارج ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے پرانی کھانسی۔ پرانی کھانسی سے مراد یہ ہے کہ اس میں آلات تنفس یعنی کہ جو آپ کے سانس لینے کے جو سسٹم ہے اس کی جو نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار آدمی کو کھانسی ہوتی ہے، جو کم و بیش 4 ہفتے تک یعنی 2 سے 4 ہفتے کا ٹائم پیریڈ اگر اس میں ہوتا ہے تو وہ پرانی کھانسی کہلاتی ہے۔ اسی طرح تپے دق کی کھانسی یعنی ٹیوبرکلوسس ٹی بی کی کھانسی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شدید کھانسی جس میں بار بار کھانسی آتی ہے اور بخار بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ ایک کالی کھانسی ہوتی ہے جو اکثر بچوں میں ہوتی ہے، اور اس میں ایک دورہ سا پڑتا ہے یعنی جس کو کلسٹر کہتے ہیں، وہ دورہ سا پڑتا ہے اور کھانستے کھانستے چہرہ نیلا ہو جاتا ہے اور سیٹی کی سی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ ایک نزلے کی کھانسی ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ نزلہ اور زکام کی وجہ سے کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کھانسی کی ہم نے وجوہات بتا دی تھی۔ اسی کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم
تذکرہ کیا تھا کالی کھانسی کا، کہ کالی کھانسی کو بیسیکلی ہوتی کیا ہے. کالی کھانسی ایک جراثیم ہوتا ہے پرٹیوسس، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ سانس لینے والے راستے کے اوپر کی طرف اور پھیپھڑوں میں اچانک انفیکشن کا حملہ ہوتا ہے. یہ بیماری عام طور پر 3 مرحلوں میں ہوتی ہے. اس کی ابتدا آپ کے بچے کو ہلکا زکام کی طرح کے علامات، مثلا ناک کا بہنا، ہلکی کھانسی سے شروع ہوتی ہے. دوسرے مرحلے میں کھانسی بہت شدید ہو جاتی ہے، اس میں دورے کی کیفیت پڑنے لگ جاتی ہے، یعنی کلسٹرز کی صورت آنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں بچے کو بار بار شدید کھانسی ہوتی ہے. کھانسی کے ساتھ بچے کو سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو سانس کھینچنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. جب وہ سانس کھینچتا ہے تو ایک چیخ سی آواز اس کے نکلتی ہے سانس لینے میں، جس کی وجہ سے اس کو ہم عمومی طور پہ ووپ کہتے ہیں، یعنی کہ ووپنگ کف اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے. اس کا جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اپنا صحتیابی کی طرف یا شفایابی کی طرف جانے کی سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں متواتر افاقہ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن ہلکے درجے کی کھانسی پھر بھی رہتی ہے. اس طرح اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. اس میں جو مین علامات ہوتی ہے کالی کھانسی کے اندر، وہ ہوتی ہے متواتر اور شدید کھانسی. کھانسی کے بعد قے کا آنا، اب اس میں دودھ، غذا یا بلغم کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے، اور کھانستے وقت چہرے کا رنگ بدل جانا، یعنی کہ یا تو وہ نیلا ہو جائے گا یا بہت زیادہ لال ہو جائے گا. کھانستے وقت ڈاکٹر صاحب یہ بچوں کے عموماً یہ الٹی ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں کھانستے وقت جب الٹی ہوتی ہے تو جب کھانس رہا ہوتا ہے تو گلے کی کیفیت میں پریشر پڑ رہا ہوتا ہے. جب کھانستے ہیں تو آپ کے ایبڈومینل مسلز جو ہے نا وہ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کے سکڑن ہو رہی ہوتی ہے مسلز پٹھوں کے اندر. اس کی وجہ سے وہ پریشر ہوتا ہے تو وہ اسٹمک پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے وہ وومٹ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے عمومی طور پہ کھانسی ہونے کی. اس میں ایک جو نشانی ہے وہ سانس لیتے وقت جو چیخ کی سی آواز نکلتی ہے، وہ اس کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے، جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کو کالی کھانسی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے، ووپنگ کف. اب اس کو آپ بچا کس طریقے سے سکتے ہیں کہ آپ تو ایک تو ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو تمام علامات جو ہیں وہ آپ بتائیں کہ یہ کیفیت ہے، یہ مسئلے ہیں، تو ڈاکٹر اپنے حساب سے جو بھی ادویات تجویز کرتے ہیں وہ ادویات لیں. لیکن گھر میں آپ نے کیا نگہداشت کرنی ہے؟ تو گھر میں جو ہم نے بچوں کی نگہداشت کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے تو اس کو ماحول ایسا دینا ہے ہم نے بچے کو، ایٹماسفیئر جو ہے آپ کے کمرے کا، ایک تو نمی آپ کے کمرے کے اندر، خشکی نہیں ہونی چاہیے. کالی کھانسی جو پھیل جاتی ہے انفیکشیس ہے؟ کالی کھانسی انفیکشس ایسا میرے خیال میں تو نہیں ہوتی. کالی کھانسی نہیں پھیلتی ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو اس کا ٹیمپریچر وغیرہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد. ابھی جیسے کھانسی ہو رہی ہے تو کھانسنے میں کیا احتیاطیں بچوں کو کرنی چاہیے، یا والدین کو کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے اس دوران جس دوران کھانسی ہو رہی ہے بچوں کو؟ دیکھیں جب کھانسی ہوتی ہے بچوں کو تو بہتر یہ ہے کہ اس میں ایک تو سب سے پہلے ان کی جو کھانسی ہونے کی وجوہات ہیں اس پہ غور کریں. صحیح. کہ اس بچے کو کھانسی ہوئی کیوں؟ کیا کوئی ایسا وائرل انفیکشن اس کو ہوا جیسے نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو کھانسی؟ ابھی ہم ایک عام کھانسی کی بات کر رہے ہیں، ہم کالی کھانسی کی بات نہیں کر رہے. کہ وہ اس کی ایک وجہ دیکھے کہ کیا وجوہات ہے، کیا اس کا ایٹماسفیئر، اس کا ماحول ایسا ہے جس کی وجہ سے مطلب غذا ایسی ہے، یا ایسی جگہ پہ بچہ پڑھنے جاتا ہے جہاں پہ ڈسٹ وغیرہ بہت زیادہ ہے، دھول وغیرہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو کھانسی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو ماحول کو چیک کر لے اس کو. اگر وہ ماحول میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کے کھانے پینے کی عادات کو چیک کر لے کہ کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں استعمال کر رہا جس سے کھانسی ہو رہی ہو، جسے گلا خراب ہو رہا ہو یا زکام وغیرہ کی کیفیت اس کو پیدا ہو رہی ہو تو وہ کھانسی ہو رہی ہے. اچھا، ان لوگوں کو والدین کو یہ چیز کنسیڈر کرنی چاہیے کہ بچے کو سال میں 3 دفعہ 5-6 دفعہ یہ ایپیسوڈ ہو رہا ہے، بار بار کھانسی ہوتی ہے، پھر علاج ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد پھر بیمار پڑ جاتا ہے، پھر ریپیٹڈ کھانسی ہو جاتی ہے،
تو اس سے پھر کیا سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج کل بچے جو ہیں وہ کیئر نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ جو ان کے کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ اچھے نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے، تو وہ اس میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سال میں 5-6 دفعہ تو ہو ہی جاتی ہے کھانسی۔ اگر اس معاملات سے ہٹ کے اگر دوبارہ اس کو کھانسی ہو رہی ہے کہ اس کے جو معاملات ہیں کھانے پینے کے یا اس کو کوئی الرجی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو کھانسی ہو رہی ہے تو اس کا پراپر چیک اپ کرنا چاہیے۔ یہ 5-6 دفعہ کھانسی کا سال میں ایپیسوڈ ہونا نارمل ہے؟ دیکھیں بچوں میں تو عمومی طور پہ اس کو نارمل ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کی غذا ایسی ہوتی ہے نا، اب وہ رہتی کتنی دیر ہے، صحیح ٹھیک ہے نا۔ اگر فرض کریں کہ 5-6 دفعہ ہو رہی ہے اور وہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے سے زیادہ کراس کر رہی ہے تو پھر تھوڑا سا تشویش والی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ کرونک کف میں چلے جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ ادویات استعمال کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے تو مطلب سیزنل کھانسی ہے، تو جو بچے کی جو نارمل روٹین ہے اس کو آپ کو چیک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں جو ہے بچوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جب بچے کا جو کمرہ ہے یا جہاں وہ بچہ رہتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کمرے میں نمی وغیرہ کی جو ہے کیفیت وہ بہتر رہے، بہت زیادہ خشکی نہ ہو کمرے کے اندر، کیونکہ عمومی طور پہ کمرہ وغیرہ بند کر دیتے ہیں اور وہ ہیٹر وغیرہ چلا دیتے ہیں، جو تھوڑی بہت ہوا میں نمی ہوتی ہے وہ ہیٹر کی وجہ سے وہ اور ختم ہو جاتی ہے، سردیوں کے سیزن میں خاص طور پہ ڈرائنیس ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں یہ آپ کی کھانسی کا بڑھ جاتی ہے اس میں۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا صورتحال نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہے بھی اور ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈے علاقے میں رہ رہے ہیں اور ہیٹر لگانے کی ضرورت ہے آپ کو، تو بہتر ہے کہ کوئی لیکوڈ کوئی پانی وغیرہ جو ہے نا اس ہیٹر کے ساتھ ہو تاکہ وہ فیوم وغیرہ بنتا رہے، تو ایٹماسفیئر کے اندر تھوڑی سی نمی موجود رہے گی تو اس میں کھانسی نہیں ہوگی۔ دوسرا، نمکین محلول یعنی کہ نمکین نمک کا پانی عمومی طور پہ میڈیکل اسٹور سے مل جاتے ہیں، وہ اس کے ناک میں استعمال کروائیں اور ناک اور گلے میں بلغم کو بہنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وہ رات کو سوتے وقت کوشش کریں کہ اس کی گردن جو ہے نا تکیے سے اوپر ہو، سافٹ ہو، اور کروٹ سے اگر لیٹے تو زیادہ اچھا ہے۔ اب کروٹ سے لیٹنے میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے عمومی طور پہ کروٹ سے لیٹ نہیں پاتے، یا تو ان کی تکیہ لگا دیں۔ ایگزیکٹلی، تو آپ اگر اس کو تھوڑا سا کروٹ دے کے، تکیہ تو خیر بہت ہیوی ہو جائے گا کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی چادر کوئی فولڈ کر کے یا کوئی ایسے چھوٹا سا کپڑا فولڈ کر کے لگا دیں گے، تھوڑی سپورٹ مل جاتی ہے۔ یہ بڑے بچے کو بھی کر سکتے ہیں، 4 سال 5 سال؟ بالکل بالکل کر سکتے ہیں، وہ تو تھوڑا کروٹ سے لیٹے گا نا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کھانسی ہو رہی ہے اور عمومی طور پہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ رات کے ٹائم زیادہ کھانسی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب رات کے ٹائم زیادہ کھانسی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی لیٹ رہا ہوتا ہے کہ نارمل تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو وہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آپ کا نزلے کا پانی جو ہے نا وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ لیٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ بیک سائڈ پہ گرتا ہے، پوسٹ ڈربلنگ ہونے لگ جاتی ہے، پیچھے گرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ پیچھے گرتا ہے تو پھر یہ آپ کو دھسکے والی کھانسی نکلتی ہے۔ اگر آپ کروٹ سے لیٹیں گے تو پیچھے گرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو کھانسی میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ پینے والی اشیاء زیادہ سے زیادہ بچوں کو استعمال کروائیں، سادہ پانی وغیرہ جو ہے چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں چھوٹے چھوٹے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پلاتے رہیں تاکہ پانی کی کمی نہ رہے۔ دھوئیں کی جگہ سے جانے سے پرہیز کروائیں بچوں کو۔ اور کیا کہتے ہیں، اس کے عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ناک کے اندر ہے وہ سوکھ جاتا ہے ناک جو ہے نا، تو جب آپ ڈرائنیس ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ ناک صاف ہو نہیں پاتا، تو بچے کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے بلب وغیرہ میڈیکل اسٹور سے ملتے ہیں، صحیح ہے، وہ آپ بلب کے ذریعے جو ہے ناک صاف کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے سانس لینے کا جو ایریا ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یا تو ایسے بھی ہے کہ کوئی چیک اپ بھی کر لیا جائے، گھر میں بھی خود دیکھ بھال کر لی جائے کہ ناک صاف ہے کہ نہیں۔ یہ گھر کے لیے بتا رہا ہوں میں، جو یہ چیزیں بتا رہا ہوں اگر جب نزلے کی شکایت ہو تو ہاں یہ ہے ہی گھر کے لیے کہ گھر میں آپ یہ احتیاط کر سکتے ہیں۔ باقی تو کام ڈاکٹر کا ہے، ڈاکٹر کو جب آپ دکھائیں گے تو وہ خود ہی احتیاط بتاتے چلے جائیں گے، تو یہ اس کا خالی کھانسی کا آپ کر سکتے ہیں۔ اب جو آج کا ہمارا بیسکلی ٹاپک ہے وہ ہے ٹی بی یعنی ٹیوبرکلوسس۔ ٹیوبرکلوسس جو ہے کافی ڈاکٹر اردو میں تپیدق بولتے ہیں، تپیدق بولتے ہیں اردو میں، اور کافی لوگ جو ہیں اس کو پرانی کھانسی بھی بولتے ہیں۔ نہیں، پرانی کھانسی تو آپ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ پرانی کھانسی ہوگی، پرانی کھانسی تو پھر وہ کرونک کف کی تعریف ہی الگ ہو جاتی ہے نا۔ تپیدق تو آپ
پرانی کھانسی کی ایک وجہ کہہ سکتے ہیں. وجہ ہے ایک وجہ عموماً جو ہے نا کرونک کف کی ہسٹری مل رہی ہوتی ہے. عموماً مریض جو آتے ہیں وہ یہ کہ بہت عرصے سے کھانسی کی شکایت ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ عرض کر دیں. اس میں ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی کے حوالے سے یہ کافی قدیم مرض ہے جو کافی عرصے سے یعنی کہ سمجھ لیں کہ صدیوں سے یہ بہت صحیح کیسز اس کے چلتے آ رہے ہیں. اس کو کم و بیش 5000 سال پہلے اس کو جو ہے نا تشخیص کیا گیا تھا, اور اس کو جو تشخیص کیا تھا وہ 370 قبل مسیح میں آس پاس کم و بیش اس کو تفتیش کیا گیا تھا. اور اس میں اگر مختلف کنٹریز کے اگر ہم لٹریچر وغیرہ کا نکال کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بعد کی بھی ہسٹریز کچھ ملتی ہیں, لیکن وہ اتنی اتھینٹک نہیں ملتی ہیں. تو یہ کافی پرانی بیماری ہے, لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آج کل فی زمانہ یہ کیوریبل ہے, اس کا علاج موجود ہے, اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کا علاج آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جان کو خطرہ بن سکتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب اس کے جیسے جن کو ٹی بی ہے یا سسپیکٹ کر رہے ہیں, ان کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں, میجر یا قریب قریب؟ دیکھیں ٹی بی کی جو ایک مین علامت ہوتی ہیں اس میں 2-3 بڑی بڑی علامتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کا بخار, ٹھیک ہے نا, ٹیمپریچر ہوتا ہے, لو گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ تیز بخار نہیں ہوتا, اور زیادہ تر رات کے ٹائم ہوتا ہے. یعنی لو گریڈ سے مطلب یہ جسم میں ہلکا ہلکا سا گرم ہو رہا ہوتا ہے. عموماً مریض ایسی کمپلین کرتا ہے کہ شام کے بعد جسم گرم ہونے لگتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے بالکل, مطلب وہ تقریباً یہ ہے کہ 101 کے قریب وہ ٹیمپریچر رہے گا اس کو, اور صبح ہونے تک وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں وزن کی کمی, وزن بھی گر رہا وزن بھی بہت تیزی کے ساتھ گر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ وزن کا کم ہونا, بخار بھی موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ کھانسی بھی موجود ہوتی ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا. کھانسی پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیوبرکلوسس چیسٹ کی انوالومنٹ ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر کھانسی نہیں ہے اور یہ دوسری علامات اس کے ساتھ میں آ رہی ہیں, بخار ہے اور وزن بھی کم ہو رہا ہے, اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں کہ بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے آدمی کی, کھانسی رہتی ہے اس کو, وزن گرنے لگ جاتا ہے, اور شام کے ٹائم عمومی طور پہ بخار کی کیفیت سامنے آنے لگ جاتی ہے. تو جن میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو فوری طور پہ وہ یہ قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر لے تاکہ اس کی پراپر تشخیص کی جائے. اس کا جو ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں آسانی سے ہو جاتے ہیں, بہت آسانی سے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کسی زمانے میں یہ مسئلے مسائل ہوا کرتے تھے, لیکن اب تو ماشاءاللہ اتنا سب جگہ پہ یہ علاج ہوتا ہے. اب تو گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی جو ہے نا اس کا فری آف کاسٹ علاج کیا جاتا ہے. مختلف کمپنیز جو ہیں اس کا فری آف کاسٹ علاج کرتی ہیں, تو علاج کروانا بہت ضروری ہے. بہت ایزیلی اویلیبل علاج ہے. مطلب یہ تو اس کا ٹیسٹ بھی ایزیلی اویلیبل ہے, علاج بھی اس کا ایزیلی اویلیبل ہے. لیکن کن لوگوں کو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ جیسے کسی کی فیملی میں اگر ایک کو ہو گئی ہے تو دیگر فیملی کے جو ممبرس ہیں ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ اس کو اسکریننگ کرا لیں. نہیں, بالکل اس میں اسکریننگ کروانی چاہیے, لیکن اب یہ ہے کہ ان کے فیملی میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹی بی ہوئی کس چیز کی ہے. اب ٹی بی دیکھیں نا, ٹی بی تو یہ بیماری ہے کہ ٹی بی ہیڈ ٹو ٹو کسی جگہ کی ہو سکتی ہے, کہیں کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن کچھ ٹی بی ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, بالخصوص جو آپ کے ریسپائرٹری سسٹم کی ٹی بیز ہوتی ہیں, چاہے اپر ہو چاہے لوور ریسپائرٹری, یعنی کہ آپ کے جو پھیپھڑوں کی ہے یا گلے کی کوئی ٹی بی ہوتی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑ رہی ہوتی. ابھی اس کا ڈاکٹر صاحب اسٹیٹسٹک دیکھ رہے تھے تو 2 ملین پیپل لوگ جو کم و بیش ایک سال میں انتقال کر رہے ہیں اس ٹی بی کی وجہ سے, اور ہر سال 9 ملین کیسز ٹی بی کے پیدا ہو رہے ہیں. 80% اس کے جو کیسز ہیں افریقہ ایشیا کے اندر موجود ہیں. تو ہم لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اسکریننگ کی. نہیں, یہاں ہم بہت زیادہ رسک پہ ہیں. نہیں, رسک فیکٹر تو ہے نا ہمارے یہاں. دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان ہائیجینک کنڈیشنز صحیح بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور اسی کے اندر جو ہے اس میں رسک فیکٹر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے یہاں ٹی بی ہوئی اس کا علاج کروانا شروع کرتے ہیں لیکن جلدی چھوڑ دیتے ہیں. انٹریٹڈ کیس بہت موجود ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو علاج اگر ہم شروع میں چلے جاتے ہیں صحیح تو تھوڑا سا تکلیف دیتا,
مریضوں کے لیے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد دوائیوں کی آپ کو کھانی پڑتی ہے. صحیح، کم و بیش 6-7 میڈیسن ایک ساتھ وہ لینی ہوتی ہیں. وہ کم، اگر ہم گولیوں کی تعداد گننا شروع کرتے ہیں تو میرے خیال میں 12-15 گولیاں بن جاتی ہیں. صحیح. تو وہ مریض کے لیے اتنا کنوینئنٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی گئی ہیں. اب تو میرے خیال میں 2 گولیاں یا 3 گولیاں ہوتی ہیں، ویٹ کے حساب سے دی جاتی ہیں. کسی میں 4 گولیاں بھی دی جاتی ہیں. وہ 4 گولیاں آپ استعمال کر لیں. لیکن اس کے اندر مریض کا ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کرتا. مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ استعمال کر لے گا. اتنا استعمال کرنے کے بعد پھر وہ ایک ہمت ٹوٹ جاتی ہے. ابھی ایسے بھی تو ہوتا ہے نا سائن سمٹم، جیسے کھانسی ہو رہی ہے وہ ختم ہو گئی، بخار بھی ختم ہو گیا، سمٹم بھی ریزالو ہو گئے، تو ٹریٹمنٹ کنٹینیو رکھنے کی وجہ. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ اگر علامات ختم ہو گئی تو اٹ ڈزنٹ مین کہ بیماری ختم ہو. جی ٹھیک ہے نا. آپ کی ابھی علامات ختم ہوئی ہے، آپ کی بیماری آپ کا ڈاکٹر بتائے گا کہ اب آپ کو حاجت ہے یا نہیں. وہ بھی کوئی ٹیسٹ کر کے ہی بتائے گا نا. ایگزیکٹلی، وہ لازمی بات ہے، فالو اپ ہوگا. جب گائے بگائے جب ڈاکٹر آپ کو کال کرتا ہے کہ آپ فلانے دن کے بعد فلانے دن کے بعد تشریف لے آئیے گا، 1 مہینے کے بعد تشریف لے آئیے گا، تو اس کے بعد جب وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں. اسی حوالے سے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مزید کیا کرایا جائے. اب اس میں جو ٹی بی کا جو بچاؤ ہے نا وہ بھی بہت آسان ہے. صحیح، بہت سمپل سا، بہت آسان ہے کہ بی سی جی کے ٹیکے لگوانے ہیں آپ نے، یعنی ویکسینیٹ کروانے کروانے ہیں. تو یعنی بچے بھی شروع میں کرا لیں اور بڑے ہو گئے تو وہ بھی کرا سکتے ہیں. بچوں کو ہی عموماً لگائی جاتی ہے شروع میں لگا جائے، بڑے ہو لگائی جاتی ہے. اب تو مطلب یہ تو پالیسی کا ایک حصہ بنا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو لگانا ہی لگانا ہے، وہ لگی جاتی ہے. تو وہ لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عمومی طور پہ بعض اوقات جو پیریفریز کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ سپورٹ موجود نہیں ہوتی ہے یا یہ سہولت موجود نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ کیسز رہ جاتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ زیادہ تر بی سی جی کے انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی ویکسینیشن سے یہ فائدہ ہوگا نا کہ آپ کی جو ڈیفense میکینزم ہے، مدافعتی سسٹم جو ہے نا، وہ اس قابل رہے گا کہ وہ جراثیم اس پہ اٹیک نہیں کر سکے گا. دیکھیں جراثیم تو ہر جگہ ہر لمحے آپ کے ساتھ اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ٹی بی کا جراثیم بھی سب پہ اٹیک کرتا ہے. صحیح. اب وہ اٹیک کرنے کے بعد اثر کب لے کر آتا ہے؟ اثر اس وقت لے کر آتا ہے جب آپ کا ڈیفenس میکینزم فیل ہو جاتا ہے. صحیح. اب ڈیفenس میکینزم کیوں فیل ہوتا ہے؟ ڈیفenس میکینزم اس لیے فیل ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے. ڈیفenس میکینزم اس لیے فیل، یعنی کہ آپ کی مدافعتی سسٹم اس لیے فیل ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایکسٹرا چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ اسموکنگ کر رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب سگریٹ پی رہے ہیں. اب لوگ سگریٹ سے ٹی بی کا کیا تعلق ہے؟ سگریٹ سے ٹی بی پھیلاتی ہے. وہ کیوں پھیلے گی؟ کیونکہ آپ کا جب آپ سگریٹ پیئیں گے تو آپ کا انٹرنل جو ڈیفenس میکینزم ہے وہ ویک ہو جائے گا. اندر جو جراثیم سے لڑنے کی مدافعت ہے کم ہو جائے گی. تو اندر جو آپ کے پاس جراثیم اندر بیٹھا ہوا ہوگا نا اس کو کام کرنے کا موقع نہیں کرتا ہے. تو وہ جب وہ موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ علامات شروع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ویکسینیشن لگوا لیتے ہیں تو آپ کافی حد تک سیف ہو جاتے ہیں اس کے اندر. صحیح. ٹھیک. تو ویکسینیشن جیسے ابھی اس ایج میں بھی جیسے جو کسی نے بچپن میں اگر ویکسینیشن نہیں کی ہو تو اب کرا سکتا ہے؟ کروا لیں، کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. کروا لیں تو اچھی بات ہے. سیف سائڈ پہ رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا. اس عمر میں بھی کروائی جا سکتی ہے. کون کون سے لوگ جو زیادہ رسک کے اوپر ہوتے ہیں؟ جو اولڈ ایج کے پیشنٹ ہیں وہ رسک پہ ہوتے ہیں یا بچے زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہر وہ آدمی رسک پہ ہوگا جس کا ڈیفenس میکینزم کمزور ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں بچے اور بوڑھے وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے کیونکہ ان تو آلریڈی ڈیفenس میکینزم کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جوان آدمی بھی اس وقت بھی ہوگا جو اسموکر زیادہ ہوگا. اس میں ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ 10% جو لوگ ٹی بی سے افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ان کی ایج جو نا 15 سال سے کم ہے. 25 کی ایج کے بھی فیکٹر جو نا کم ہوئے 25%، یعنی 25 سال تک کے جو ایڈلٹس ہیں ان کو بھی اب افیکٹڈ ہو رہے ہیں اس سے. ریزن وہی آتا ہے نا. دیکھیں آپ کیونکہ آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں صحیح وہ تبدیل ہو گئی ہیں. صحیح. جب ایکٹیویٹیز تبدیل ہو گئی ہیں تو آپ نے اڈاپٹ کر لیا ان ساری چیزوں کو. ابھی جیسے کچھ کالز ہیں وہ کال لے لیں. اچھا ٹھیک. کال سے مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مختار عابد
انصاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. سلسلہ کلینک میں میری ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ مجھے اکثر اوقات خشک کھانسی رہتی ہے جو کہ میں سیب کھانے سے یا مالٹا کھانے سے زیادہ ہوتی ہے. تو براہ کرم اس سے مجھے رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے کون دے رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم رضا اٹاری سانگراہی پنجاب سے. ڈاکٹر صاحب کی فائدہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ آپ کھانسی کے موضوع کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں. آج تو یہ جو مرض کھانسی کا ہے یہ سارا دن ایک بندہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو رات کو جب سو جاتا ہے تو اچانک سے اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو کھانسی شروع ہوتی ہے اور پھر ایسی زور کی کھانسی شروع ہوتی ہے 5-10 منٹ اس کے نکل جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ ہے شبہ کہ یہ کیا چیز ہے, یہ رات کو ہی کیوں لگتی ہے, دن کے وقت کیوں نہیں, سارا دن کیوں نہیں کھانسی آتی؟ اس کے بارے میں اگر کچھ بدنی پھول یا کوئی احتیاط وغیرہ فرما دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران عرض کر رہا ہوں لاہور سے. میرا محترم ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو کھانسی کا علاج کرتی ہیں؟ صحیح انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال مختار ہے, میں منڈی بہاؤدین سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ پرانی کھانسی ہے اس کا کوئی بہتر سے بہتر علاج ہمیں بتائیں, آپ کی عنایت ہوگی انشاءاللہ. بس ایک ڈاکٹر صاحب پہلا سوال جو تھا ان کا کہ پرانی کھانسی ہو رہی ہے بہت طویل عرصے سے جو کہ بڑھ جاتی ہے, عموماً مالٹا یا سیب وغیرہ کھٹی چیزیں کھانے سے ان کو کھانسی بڑھ جاتی ہے. ان کی آواز سے لگ رہا تھا ان کی ایج بھی کچھ زیادہ ہے, کم و بیش 40+. دیکھیں ان کا اگر جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز اسپیشلی ترش چیزیں کھانے سے ان کی کھانسی بڑھتی ہے تو ان کو معائنہ کروانا چاہیے, اپنے ENT کا گلے کا معائنہ کروانا چاہیے کہ اس میں کہیں ایسے ٹونسلس وغیرہ تو نہیں ہیں یا گلا خراب تو نہیں رہتا ان کا بہت زیادہ جس کی وجہ سے ان کو کھانسی ہوتی ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ ان کو دوسری علامات آتی ہیں, مثال کے طور پہ بخار رہتا ہے یا وزن کم ہونے کی شکایت ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی علامات ہوتی ہے جس سے پرانی بیماری پرانی کھانسی کی وجہ سے کسی بڑے مرض ہونے کا اندیشہ ہو تو میرے خیال میں ان کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اسپیشلسٹ پہلے ENT والے کو دکھا دیں, اوپینین کے لے لیں, ان سے مشورہ کر لیں اور اس کے حساب سے کچھ ادویات آتی ہیں جو میرے خیال میں کچھ کورس کے حساب سے کروائی جاتی ہیں تو اس سے امید ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا دوسرے کالر تھے ان کا سوال یہ تھا کہ ان کو عموماً رات میں کھانسی ہوتی ہے, دن بھر ان کو کھانسی. اس کا جواب تو ہم ابھی پچھلی ڈسکشن میں دے کے جا چکے ہیں کہ رات کے ٹائم کھانسی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ پوسٹ ڈربلنگ ہوتی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم اٹھ جاتے ہیں, وہ اٹھتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جب وہ پیچھے گر جاتا ہے تو چوکنگ ہو جاتی ہے, بلاک ہو جاتا ہے. ان کی جو ایج لگ رہی ہے ان کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ اپنا DNS کی طرف اپنی توجہ دینی ہوگی, پروفیشن کیا ہے, کام کیا ہے, بالکل دھول وغیرہ, یہ ساری چیزیں تو لازمی باتیں آپ کو دیکھنی ہوں گی کہ پرابلم کیا ہے, کیوں یہ سلسلہ ہو رہا ہے ان کو. اگر یہ کیفیت رہتی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ DNS کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا کوئی ناک کی کوئی سائنس کا بیماری ہو سکتی ہے, حلق کی کوئی بیماری. ڈاکٹر صاحب یہ DNS کیا چیز ہوتی ہے؟ DNS اس کو کہتے ہیں ڈیویٹڈ نیزل سیمپٹم, ٹھیک ہے نا, جو آپ کی ناک ہے ایک عام حروف میں کہتے ہیں ناک کی ہڈی بڑھ جانا یا گوشت بڑھ جانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو عام حروف میں آپ نے کہہ دیا اور ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں DNS کہہ دیتے ہیں. صحیح ہے. تو لیکن یہ سسپیکٹڈ ہے, ضروری نہیں کہ یہ ان کو ہو, ضروری نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں ہے, لیکن مشورہ کر لیں ENT والے سے مشورہ کر لیں. تو دوسرا سوال تھا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسی میڈیسن بھی ہوتی ہیں جو کھانسی کرتی ہیں. ایسی میڈیسن ہیں لیکن بہت ریئر ہے. عموماً وہ بلڈ پریشر کی جو دوائیاں ہیں ان میں یہ بہت کم ہے, بہت ریئر ہے. ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوتی, لیکن بہت کم ہے, بہت ریئر ہے. اچھا ایک سوال تھا ان کا اسلامی بھائی کا, یہ پوچھنا چاہ رہے تھے پرانی کھانسی کے حوالے سے کچھ
مدنی پھول عطا کرتے ہیں. پرانی کھانسی جیسے ہم نے عرض کی کہ پرانی کھانسی ہے تو اب سوال یہیں آتا ہے کہ ان کا پروفیشن کیا ہے. اچھا پرانی کھانسی کی تعریف بھی بتا دیں کہ کھانسی کتنے سے کتنے عرصے ہو تو اس کو پرانی کھانسی کو جو ہم لیتے ہیں وہ کم از کم 4 ہفتے پرانی ہو, 4 ہفتے سے 4 سے 8 ہفتے زائد ہو تو یہ پرانی کھانسی, یعنی 2 ماہ سے زائد پرسسٹنٹ کھانسی ہوئی چلی جا رہی ہے تو اس کو ہم انڈر ڈیفینیشن پرانی کھانسی لے لیں گے. لیکن اس میں ایک چیز کلیئر یہ کرنا ہے کہ بعض اوقات مریض علاج کرواتا ہے, ٹھیک ہے نا, آج کھانسی ہوئی علاج کروایا 4 دن ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد چھوڑ دیا, اس نے علاج چھوڑ دیا, پھر 5 دن کے بعد پھر کھانسی ہوئی, پھر علاج کرایا, پھر چھوڑ دیا. اس طرح کرتے کرتے وہ 2-3 مہینے گزار دیتا ہے. پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بولتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے کو 4 مہینے سے کھانسی ہو رہی ہے. جب آپ اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ڈاکٹر ایک دم بڑی چیز کے اوپر سوچتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو پھر ڈاکٹر ٹیسٹ وغیرہ بھی لکھ دیتا ہے, ٹیسٹ لکھ دیتا ہے, پھر وہ اس کے اندر نارمل آتا ہے تو پھر وہ دوسرے سلسلے چل جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو اگر پرسسٹنٹ یعنی لگاتار اگر مسلسل کھانسی ہے, علاج کے باوجود بھی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے, پھر آپ اس کو پرانی کھانسی میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ڈاکٹر ہی لے کے جائیں گے, یہ بھی کوئی ڈاکٹر لے کے. جو ہم ٹی بی پہ بات کر رہے تھے, اس کا علاج, ٹی بی کا جو علاج ہے اس میں جو ادویات وغیرہ استعمال ہوتی ہیں جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی اس میں بڑی کمبینیشن تھراپی اب ہمارے یہاں آج کل کے زمانے میں بھی ہیں, لیکن اس کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. پہلے الگ الگ تھی, اب ایک جگہ جمع کر دی. تو اب یہ زیادہ آسان ہو گیا, اب زیادہ آسان ہو گیا اور آسان ہو گیا. عموماً مریض یہ شکایت کرتے اس کے دوا کھانے کے بعد طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے, دیگر کمپلیکیشن آ جاتی ہے, پھر وہ کنٹینیو نہیں کر پاتے. اس میں دیکھیں کمپلیکیشنز تو ہوتی ہیں. صحیح, کوئی بھی دوا ہے وہ آپ ایک لمٹ سے زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اثر دے گی. سائیڈ افیکٹس بعض اوقات آپ کے معدے پہ اثر آتا ہے, بعض اوقات آپ کے جگر پہ اثر آتا ہے, بعض اوقات آپ کی آنکھوں پہ اثر آتا ہے, بعض اوقات آپ کی پیٹ پہ اثر آتا ہے. تو مختلف جگہوں پہ ضروری نہیں سب میں ہو. صحیح, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ورنہ مدنی چینل کے ناظرین سمجھیں گے یار دوا کھانے کا فائدہ کیا ہے جب اتنا سارا اثر آئے گا. لیکن یہ اسٹیٹسٹکس جو ہم بتاتے ہیں وہ یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر مثال کے طور پر اگر 500 مریضوں کو یہ ادویات دی گئی تو 500 میں سے 2 مریض کو پیٹ میں تکلیف ہو گئی, 2 مریض کو جگر میں پرابلم ہو گئی, تو 4 مریض کو ہو گئی, لیکن جو 498 مریض ہیں وہ تو ٹھیک ہو گئے نا. اچھا, اس کی بتانے کی نیت یہ بھی ہے کہ جب علاج آپ شروع کریں گے تو یہ چیزیں ہوں تو یہ ہونا نارمل ہے. یہ ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے سب میں ہو. صحیح, یہ ضروری اس طرح کی کوئی علامت دوران ٹریٹمنٹ مل رہا ہو تو یہ ہونا نارمل ہے. یہ ہونا نارمل ہے, یہ ہوتا ہے, لیکن اس میں ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کریں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ پرابلمس آ رہی ہیں, یہ مسائل ہو رہے ہیں, تو ڈاکٹر دیکھ کے کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن انشاءاللہ نکالیں گے, یا ادویات میں رد و بدل کریں گے, یا اوپر نیچے دوا کریں گے, یا اس کا کوئی اور سولوشن نکال کے انشاءاللہ دیں گے. لیکن دوا بند نہیں کریں گے, بند نہیں کریں گے. دوا نہیں بند کریں گے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ دوا بند کر دیں گے تو جو آج آپ علاج مثال کے طور پہ 100 روپے کا کر رہے ہیں تو دوا بند کرنے کی صورت میں وہ ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا. اب ریزسٹنٹ کیا ہوتی ہے؟ مطلب آپ اس کی دوا کا اثر آپ کے جسم پہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی جس جراثیم کے خلاف ہم لے رہے ہیں دوا اس کو ختم کرنے کے لیے دوا اس پہ اثر نہیں کرے گی وہ, کیونکہ آپ نے ڈوز نہیں لے رہے پراپر طریقے سے. صحیح, جب وہ نہیں لیں گے تو ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا. تو جو ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جائے گا اس کے بعد جو علاج کروائیں گے وہ اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے. صحیح ہے, تو وہ افورڈ کرنا عام آدمی کی اس طرح کا یہ پیشنٹ میری نظر میں گزرا تھا کہ وہ ٹی بی کی مینجمنٹ, ٹی بی ڈائگنوسٹ ہوا تھا, اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی تھی, کم و بیش 1.5-2 ماہ انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا, اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا ٹریٹمنٹ. اس کے بعد ان کو کوئی ایک بیماری ہوئی, اس بیماری میں ان کو دوبارہ وہ ٹریٹمنٹ لینا پڑا, تو لیکن اس ڈوز سے جو پہلا پرسکرائب ڈوز تھا اس سے زیادہ ڈوز میں لینا پڑا اور مزید کمپلیکیشن ان کے اندر ڈیولپ ہو گئی. ہاں, اس میں دیکھیں نقصان تو پھر بھی مریض کا ہی ہوتا ہے نا, کہ لازمی بات ہے آپ جو ڈوز لے رہے ہیں اور پھر جیب کا بھی نقصان ہے. صحیح, ڈوز بھی بڑھ گئی, اخراجات بھی بڑھ گئے, ساری چیزیں ہو گئی. تو بہتر یہ ہے کہ جو اس وقت تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے. اچھا, ان کمپلیکیشنز کو کس طریقے سے ریزالو کیا جائے؟ ڈاکٹر سے رابطے میں رکھا جائے یا پھر گھریلو ٹریٹمنٹ بھی کیے جائیں؟ دیکھیں, جب آپ اس طرح کسی بھی کرونک بیماری یعنی کہ پرانی موذی بیماری کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر باقاعدہ فالو اپ کا ٹائم دیتا ہے. صحیح, کہ یار آپ نے مجھے 15 دن کے بعد دکھانا ہے, یا مہینے بعد دکھانا ہے, یا 2 مہینے بعد دکھانا ہے.
امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس فالو اپ میں آپ فالو کریں، جو وہ ڈیٹ دیتا ہے اس کو فالو کریں. آپ بھلے نارمل ہیں، بھلے ٹھیک ہیں آپ، لیکن اس ڈیٹ پہ جائیں ڈاکٹر سے وزٹ کرنے کے لیے، ان کو بتائیں، اپنی کیفیت بتائیں. اگر آپ ٹھیک ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن ڈاکٹر اگر اس کو دیکھتا ہے تو کوئی فائنڈنگ مل جاتی ہے اس کو، صحیح، تو وہ پکڑائی میں آ جاتی ہے، تو وہ آگے جا کے نقصان نہ ہو، اس کو وہیں کیئر کر لی جاتی ہے. تو جتنے دن کے بعد ڈاکٹر وزٹ کے لیے بلاتا ہے ضرور وزٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس مسئلے میں زیادہ نقصان پیدا نہ ہو سکے. صحیح ہے انشاءاللہ. مزید کچھ کالز ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کالز ہیں مدینہ. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا، میرے والد صاحب ہیں جو ان کو ٹی بی تھی پہلے، تو یہ پوچھنا تھا ان کا ایک پھیپڑا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ چلتے ہیں تو ان کو سانس چل جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے والدہ میں سوال یہ تھا کہ 1 مہینے سے یوں کھانسی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کوئی چیز کھانے نہیں ہوتی، لگتی ہے ہر چیز، اس کا وہی علاج کرتا فرمائیں. انشاءاللہ 1 مہینے سے کھانسی ہو رہی ہے، کوئی چیز لگ نہیں رہی ہے. صحیح انشاءاللہ. اب لگ نہیں رہی ہے سے مراد کیا ہے؟ صحیح کہ آیا کھایا ہی نہیں جا رہا ہے، ان پہ اثر نہیں کر رہی ہے؟ نہیں، یہ کلیئر نہیں کیا انہوں نے کہ دوا اثر نہیں کر رہی یا کھانا نہیں کھایا جا رہا، لگ نہیں رہی. ایک لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ لگ نہیں رہا. مزید کال سے مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام دستگیر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کو 1 سال ہو گیا ہے، کھانسی کے ساتھ خون آتا ہے اور منہ بھر کر خون آتا ہے. 1 سال ہو گیا، ان کے تمام چیک اپ بھی کروائے ہیں، میڈیسن بھی ان کو کھلا رہے ہیں، لیکن ان کا خون نہیں رک رہا. 1 ماہ 2 ماہ 1 ہفتے 2 ہفتے بعد خون آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کا جو پہلا سوال تھا اسلام بھائی کا، وہ بتا رہے تھے کہ ٹی بی ہوئی ہوئی ان کے والد صاحب کو، اور ان کا ایک پھیپڑا ختم ہو گیا، چلتے ہوئے سانس پھول رہی ہے. آپ کے ٹی بی میں پھیپڑا ختم ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ کے ساتھ یا وداؤٹ ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں، پھیپڑا تو اسی کو ختم ہوگا نا جب آپ ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اب کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہوگی، وقت پہ ٹریٹمنٹ نہیں کرا، وقت پہ ٹریٹمنٹ نہیں کرا، اگر ابھی کرا لیا ہو تو دیکھیں وہ اب ختم ہونے سے مراد کیا ہے؟ آیا کلیپس ہو گیا؟ صحیح، یا کنسولیشن ہو گئی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. اب جہاں 2 پھیپڑے کام کر رہے تھے آپ کے سانس لینے کے اندر، اب وہاں پہ ایک کو کام کرنا پڑ رہا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ایک کو کام کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا سانس پھول رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا تو اب کوئی اور سولوشن ہے نہیں، تھوڑا سا کیئر کرنی پڑے گی. جو بھی ان کے معاملات ہیں اس میں ان کی کیئر کریں، کھانے پینے میں کیئر کریں، چلنے پھرنے میں کیئر کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کی کیفیت میں بہتری آ جائے گی. دوسرا سوال تھا کہ ان کو 1 مہینے سے کھانسی ہو رہی ہے، پھر شاید دوا وغیرہ لے رہے ہیں، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. لیکن کھانسی 1 مہینے سے ہو رہی ہے تو واقعی 1 مہینے سے ہو رہی ہے، کچھ دوا لے کے چھوڑ دیتے ہیں پھر ہوتی ہے. اگر لگاتار 1 مہینے سے ہے تو فوری طور پہ چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھوا دیں تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے. تو آخری جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ان کو 1 سال سے کھانسی ہو رہی ہے، کھانسی میں بلغم میں خون بھی آ رہا ہے، غالباً والد صاحب کی بات کر رہے تھے. یہ تو سیریس نوٹ ہے. اللہ عز و جل ان کے والد صاحب کو صحت عطا فرمائے. اگر یہ معاملات ہیں تو یقیناً انہوں نے کسی نہ کسی کو چیک کرایا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ منہ سے خون آنا ٹی بی کی ہی علامت ہے، کوئی اور صورتحال بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اچھی علامت نہیں ہے. فوری طور پہ اس کو فالو اپ کریں، کسی اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروائیں. یقیناً دکھایا بھی ہوگا آپ نے، تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھا دیا تو کارڈیک اسپیشلسٹ کو بھی ایک دفعہ دکھائیں تاکہ ان سے بھی مشورہ لے لیں. ابھی ایک روحانی علاج بھی ہے ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے، آپ وہ بھی سن لیتے ہیں. روحانی علاج چلا دیجیے. ٹی بی اور کھانسی کا روحانی علاج: جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا
سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔